میرا My کوشچن question میرے is دو سوال ہیں آپ سے سر. یہ پوچھنا چاہتا میرا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ایریے میں ٹھیک ہے کوئی جو پہلے عمران خان کے فالورز تھے جو اس کے سپورٹر تھے ووٹر تھے وہ پہلے ان کے فیور میں حق میں بہت بولتے تھے ٹھیک ہے پر جب سے یہ مہنگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے آفٹر دیٹ جیسے انہوں نے اسٹیپ لیے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک بات پہ یو ٹرن تو اس کے بعد ان کے جو فالورز تھے ووٹر تھے وہ ہمارے میری نظر میں تو اب کوئی نہیں ان کے حق میں بولتا پر جب سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کوئی ان کے خلاف بات کر دیتا ہے عمران خان کے خلاف تو ایک انبار سا آ جاتا ہے ایک لشکر کی طرح نا آ جاتے ہیں تو کیا ایسا لشکر ہے جو ہمیں اب اپنے علاقوں میں ایریوں میں شہروں میں نظر نہیں آ رہا جس سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے کیا یہ حقیقت میں ہے کہ یا یہ ہمیں نہیں نظر آ سکتا ایسا لشکر ہے کوئی پلیز رہنمائی فرمائیے گا بہت بہت شکریہ دیکھیں اس میں بہت سارے جو اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ٹویٹر اکاؤنٹ اٹھا کے دیکھ لیں اور ہمارے یہاں پر اپنے جو ٹویٹر ٹارزنز رہے ہیں وہ ٹویٹر چلاتے رہے ہیں تو باقاعدہ لوگ امپلائی کیے ہوتے ہیں پیسے دیتے ہیں ان کو ٹرولنگ کے لیے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے یہ ہے کہ وہ آپ ٹیکنیکل اکاؤنٹس بھی ہائر کر سکتے ہیں لیکن ٹرولنگ کے لیے پیسے دیے ہوتے ہیں اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بندے مارک کیے ہوتے ہیں جو ہی وہ بندہ ٹویٹ کرتا ہے اس کے اوپر فوراً ہی اس کا رسپانس آ جاتا ہے بغیر سوچے ہوئے وہ گالیوں سے بھرا ہوا رسپانس اب ویسے بہت کم ہو گیا میں نے یہ نوٹ کیا بہت کم ہو گیا ہے مثلاً ہمارے یہاں تو بڑا سیدھا ہے کہ اگر آپ ہمارے ٹویٹر کے اوپر ریئیکٹ کریں گے اور ٹیم یہ اگر فیصلہ کر لے کہ آپ نے ایک ہی مرتبہ جو جس کو میں لفظ کہتا ہوں بکواس اگر آپ نے ایک ہی مرتبہ کرنی ہے کوئی نیچ اگر آپ نے بات کرنی تو ایک ہی اپرچونٹی ہوگی تو یو گیٹ بلاکڈ فار ایور تو ہمارا تو بلاکیج کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے فرق بھی کافی پڑا ہے پہلے ہم بہت زیادہ لوگ بلاک کیا کرتے تھے اب کم بلاک کرتے ہیں ابھی بھی کرتے ہیں لیکن کم بلاک کرتے ہیں لیکن پالیسی ہماری بڑی کلیئر ہے کہ آپ کو ایک ہی مرتبہ بات کرنے کا موقع ملے گا اس کے بعد بالکل اب آپ کی آواز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ڈیبیٹ کو کل نہیں کرتے لیکن بکواسیات کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن وہ کم ہو گیا وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں موجود ہے تو اس میں چند ایلیمنٹس تو ایسے ہیں کہ جو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے ہوتا ہے سیاسی طور پہ جو لوگ کمیٹڈ ہوتے ہیں وہ نہیں ماننے کو تیار لہٰذا ان کے پاس جب جواب نہیں ہوتا وہ گالیاں دیتے ہیں لیکن بہت سارے جو ہے پیڈ اکاؤنٹس ہیں اور ان پیڈ اکاؤنٹس نے ووٹ نہیں ڈالنا یہ میں آپ کو بتا دوں وہ پبلک اوپینین شیپ نہیں کرتے ہیں یہ ایک عجیب و غریب قسم کی تھیری بنائی گئی تھی کہ اگر آپ ٹویٹر کے اوپر جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہنگامہ بنائے رکھیں تو آپ کی گڈی اوپر چڑھتی رہی ہے گڈی اوپر چڑھتی ہے کارکردگی کی ہوا سے جب گڈی کا اپنا جو ہے وہ تنکے جو وہ ٹوٹ جاتے ہیں یا ڈور کٹ جاتی ہے یا ہوا ہی نہیں ہوتی تو گڈی اوپر جا ہی نہیں سکتی نیچے سے آپ پھونکے مارتے رہیں ٹرولنگ کے ذریعے فرق نہیں پڑے گا تو جو آپ کو پبلک اوپینین کا ٹرینڈ آن گراؤنڈ مل رہا ہے دیٹ از دا ریئل ٹرینڈ طلعت صاحب خان صاحب نے آزاد کشمیر میں جب ان سے کہا گیا کہ آپ سب کے ساتھ مل کر چلیں تو انہوں نے کہا کہ میں کرپٹ لوگوں کے ساتھ نہیں ملوں گا اور شعر بھی ایک سنایا تو وہ شعر سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تو بعد میں نے سوچا کہ خان صاحب کے اتحادی تو چودھری برادران ہیں جن کو خان صاحب سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے تو یہ سوچ کر میری آنکھوں میں مزید آنسو آ گئے تو میرا تو ٹیشو کا ڈبہ بھی ختم ہونے والا اب کیا کروں میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا لے ٹیشو کیونکہ آپ کا ٹیشو کا ڈبے ختم ہو گیا ہے خان صاحب کی باتیں سنی جایا کریں ان کو میرا نہیں خیال احساس ہوتا ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں تو وہ خود بھی مان چکے ہیں کہ وہ تقریر ایسی کر دیتے ہیں جس ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ تقریر انہوں نے کیسی کر دی ہے وہ کہتے ہیں وہ ٹیکے کے زیر اثر انہوں نے کیے لیکن بہت ساری ایسی تقاریر ہیں جو میں سنتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا کوئی سیاستدان یہ بات کر سکتا ہے اپنے مفاد کے لیے لوگوں کے مفاد کے لیے میں کوئی اخلاقی معیار نہیں اس کے اوپر لاگو کر رہا ہے سیاسی معیار لاگو کر رہے ہیں تو ظاہر ہے عمران خان صاحب ایسی باتیں کر لیتے ہیں مجھے یقیناً ان کو بڑی ریہرسل کی ہوگی وہ شعر سنانے کے لیے آئی وش کہ ایسا شعر جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ جنگ کے حوالے سے سناتے جس جگہ پہ وہ کھڑے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے بلا سے لڑا اور بلا جو ہندوستان ہے ہم نے اس کے خلاف لڑنا ہے اور جو آپ نے صرف ایک پولیٹیکل گروپ کا ذکر کیا پنجاب کے اندر ان کا ساؤتھ جو ہے وہ 90% جو ہے ان لوگوں پر مبنی ہے جو نون لیگ سے فنڈ لے کے کام کرتے رہے تھے جن کرپٹ لوگوں کی بات کرتے ہیں ان کو فائنانس منسٹر تو انہوں نے فائنانس منسٹر لگایا ہوا ہے ایڈوائزر لگایا ہوا ہے جناب شیخ صاحب جو ہیں جو اور ملک کی ساورینٹی کی بات کرتے ہیں وہ تو ملک کے اندر رہتے نہیں ہیں اپنی اکانومی جو ہے وہ آئی ایم ایف کے لوگوں کے حوالے کی ہوئی ہے
جب آپ نے فائنینس جو ہے ان لوگوں کے حوالے کر دیا ہے جو پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوتے تھے, تو باقی رہ کیا گیا؟ تو عمران خان صاحب کی باتوں پہ نہ جایا کریں, بس وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یوٹیوب چینل پر ریگولیٹ کر رہی ہے, جس کے لیے ایک لائسنس جاری کیا جائے گا, جس کی کافی زیادہ فیس بھی بتائی جا رہی ہے. اس اسٹوری کو ڈون نے بھی ٹیک اپ کیا ہے. تو میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ایسی کیا انسیکیورٹی ہے کہ وہ اب اتنی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر رہی ہے؟ اور میرا دوسرا کویشچن یہ ہے کہ ہم پھر دوسروں کو نازی جرمنی کا تانے کس منہ سے دیں گے جب ہماری اپنی حرکتیں نازی جرمنی جیسی ہیں؟ اسی منہ سے دیں گے جس منہ سے تانے دے رہے ہیں تمام تر ان کرتوتوں کے جو ان سے بدتر ہیں جن کو آپ تانے دیتے ہیں, اسی منہ سے دیں گے. آپ دیکھیے گا یہ منہ جو ہے یہ بند نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو کسی احتساب کا خوف نہیں ہے فی الحال. یہ ریگولیشن جو ہے میرے خیال میں ٹیکنیکلی بھی بہت مشکل, امپاسبل ہے, مورلی اینڈ لیگلی جسٹیفائڈ نہیں ہے. اور اگر آپ ایسا کام کریں گے تو اس کے برابر میں ایک اور طوفان جنم لے گا جس کو آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے. بہت سارے یہ یوٹیوبرز جن کو ہم کہتے ہیں وہ ری لوکیٹ کر جائیں گے اور ان ممالک کے لاز کے تحت بیٹھ کر آپریٹ کریں گے جن کے اوپر آپ کا کوئی زور نہیں چلتا. تو یہ اٹس این امپاسبل تھنگ ٹو ڈو. یہ کیا انسیکیورٹی ہے؟ بیسیکلی نکما پن ہے. تو جب ملک کا وزیر اعظم بھی کہتا ہے اگر آپ نے زندگی اچھی گزارنی ہے تو اخبار ہی نہ پڑھیں, کین یو امیجن؟ دنیا بھر کے اندر وہ کہتے ہیں اخبارات آپ جانیں تاکہ آپ کو جس کو کورس کریکشن کہتے ہیں, جو راہ کو درست کرنے کا طریقہ کار ہے وہ آپ اپنا پائیں. وہ کہتے ہیں نہیں آپ ٹی وی نہ دیکھیں, آپ اخبار ہی نہ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو. اچھا اخبار نہیں بھی پڑھیں, ٹی وی نہیں بھی دیکھیں, اور یہ میرا سٹینڈرڈ تھیسز ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ بجلی چلی جائے گی سستی اور ان کی جیب میں پیسے چلے جائیں گے, ان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں ٹھیک ہوگی. میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں, ذرا خوفناک مثالیں ہیں, پاکستان پر اس طرح لاگو نہ کیجیے گا, لیکن میں حوالے کے طور پہ بتا رہا ہوں. دنیا کی بہت ساری ایسی ریاستیں ہیں جس کے اندر کوئی فری میڈیا نہیں تھا. ان کی حکومتوں کے ساتھ جو ہوا ہے, سیریا کے اندر کیا ہوا ہے, لیبیا کے اندر کیا ہوا ہے, عراق کے اندر کیا ہوا ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف اسٹیٹ کنٹرول میڈیا آپ بنا کے ایک ہی بیانیہ جاری کر سکتے ہیں؟ نظام جو ہے تتر بتر ہو جاتے ہیں اگر آپ ریپریشن کریں. تو میرے خیال میں یہ ایک احمقانہ ایک پالیسی ہے اور اس کا کوئی سر پر ہے نہیں. عبداللہ صاحب, ابھی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ شیخ زاید اسپتال میں جگت کی پیوردکاری کرنے کے دوران ڈونرز کی کنیکٹیولی ڈیتھس ہو رہی ہے. تو جو اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوٹ بنا تھا PKLI, اور اس کے بند کرنے میں ثاقب نثار جیسے لوگوں کا ہاتھ تھا, تو ان جیسے لوگوں کی کب کوئی پکڑ دکڑ ہوگی کہ نہیں؟ ان سے کوئی کبھی پوچھے گا کہ نہیں یہ لوگ اسی طرح اپنے مفادات اور دوسروں کے مفادات کی خاطر اس ملک کے خداداد کو اور اس کے لوگوں کو نقصان پہنچاتے رہیں گے؟ شکریہ. PKLI اتنا اچھا پروجیکٹ تھا اور ابھی بھی اوریجنل پروجیکٹ اتنا اچھا ہے کہ پاکستان اس کے اوپر فخر کر سکتا تھا اور فخر کر سکے گا اگر پروجیکٹ اسی طریقے سے شروع ہوا جس طرح پہلے شروع ہوا, اگرچہ اس کی واٹ نکال کے رکھ دی ہے جو عام الفاظ میں ہم بات کرتے ہیں. PKLI کو جس طریقے سے ثاقب نثار نے ان کے جو فاؤنڈنگ ممبرز ہیں, ان کے جو ریپیوٹیبل ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر سعید اور ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں, ان کو جو انہوں نے ان کی جو بےزتی کی ہے, ان کو جو ڈسکریج کیا ہے, اس کا حساب خداوند تعالی لے گا ثاقب نثار صاحب سے. اس ملک کے اندر شاید وہ ممکن نہیں ہے. یہ جو واقعات ہوتے ہیں اسی وقت ہوتے ہیں جب آپ کا ریگولیٹری فریم ورک جو ہے یا اسسمنٹ کا فریم ورک جو ہے وہ بالکل تباہ کن ہو, یا آپ کے پاس اچھی فیسلٹیز موجود نہیں ہوں اور لوگوں کو مجبوری کے تحت ان جگہوں پر جانا پڑے جہاں پر اس قسم کے کام ہوتے ہیں, یا ایسے ظاہراً اچھے ہاسپٹل جو ہیں اس کے اندر ایسے کبھی کام ہو رہے ہوں اور اس کا جو انتظامی ڈھانچہ اتنا کمزور ہو کہ ان کو پکڑ نہ پائے. تو یہ تین مختلف لیول ہیں. ایک تو بڑے ہم نے انسٹیٹیوٹس بننے نہیں دیے, اور PKLI کی تو بہت بڑی سٹوری ہے کہ کس طریقے سے اس کو انڈرمائن کیا گیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پنجاب کے اندر شوکت خانم کے برابر کوئی ہاسپٹل جو ہے وہ کمپیٹ کرتا, یہ کیسے ممکن تھا؟ اور کوئی اور شخص جو ہے وہ لائم لائٹ سٹیل کر لیتا, یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی اور سینٹر آف ایکسلنس بنتا, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ اس کی بنیاد بنی ہے میری نظر میں. لیکن جو رول پلے کیا گیا ہے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اس ہاسپٹل کو انڈرمائن, اس پروجیکٹ کو انڈرمائن کیا تھا. ہاسپٹل تو خیر تھا بھی نہیں, سینٹر آف ایکسلنس تھا. ایک لیول ہے. دوسرا لیول جو موجودہ ہاسپٹلز ہیں ان کی انتظامی کیفیت بہت ہی بری ہے, اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور تیسری بات یہ کہ جب آپ موجودہ ہاسپٹلز کو ٹھیک نہیں کریں گے اور نئے سینٹر آف ایکسلنس نہیں بننے دیں گے تو یہی اسی قسم کے واقعات بہت بڑے پیمانے پر ہوتے رہیں گے.